بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا کہ تعویل کی مذمت اہل علم نے کی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ کیا ہر تعویل قابل مذمت ہے، یا تعویل اصل کہتے کس کو ہے؟ عزیز طلبہ، ایک سوال جو طلبہ کی طرف سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر تو بہت ساری کتابیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس پر تو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، تو کیا کوئی ایسی کتاب ہے جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کو ہم یعنی تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، صفات ذاتیہ، صفات سلبیہ، پھر اسی طریقے سے صفات فعلیہ، ایک تو صفات ثبوتیہ ہے، پھر صفات سلبیہ ہے، پھر اس کے بعد صفات ثبوتیہ کو صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں جو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد المثلیٰ میں بیان کیا، اس سے پہلے بھی آپ پہلے نہیں تھے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق اگر پڑھنا آپ لوگ چاہیں تو اس پر تو سلف نے بہت کام کیا ہے، لیکن حال ہی میں یعنی اسی دور کے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ علوی بن عبد القادر بن محمد بن ہادی السقاف، اور مکہ مکرمہ میں 1376 یعنی لگ بھگ آج سے آپ سمجھیں 70 سال پہلے قریب قریب جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور سعودیہ میں ہے، اور کافی سارے جو ہے یعنی آپ نے مکہ مکرمہ سے تعلیم حاصل کی، اور بڑے بڑے علماء سے جو ہے، حتیٰ کہ جامعہ محمد ابن سعود سے آپ نے اصول دین جو ہے مکمل، وہاں بھی جو ہے آپ درس دیتے رہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہے آپ نے لکھی ہے، اور بہت سارے علماء سے جو ہے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی کتابوں پہ جو ہے بہت سارے جو ہے تعلیقات دینی، خاص کر جو کتاب ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، شیخ کی ایک کتاب ہے، اور بڑی ہی جو ہے مفید کتاب ہے الحمدللہ۔ کتاب کا نام ہے صفات اللہ، صفات اللہ عز و جل، صفات اللہ عز و جل الواردہ فی کتاب و سنہ، یہ شیخ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ نے آ، اللہ تعالیٰ کے تمام صفات جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کتاب میں بہت سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کا اچھا خاصا جو ہے آپ جو ہے اس کو آپ پڑھ پائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اس کو سمجھ پائیں گے۔ یہاں کیونکہ پوری کتاب تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک بات جو میں یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا جو بڑی مفید ہے، اس میں آپ نے بعض قواعد ذکر کی ہیں ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق۔ اگر جو قواعد ذکر، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، پہلا قاعدہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ جن صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اس میں تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے بغیر اس کو ثابت کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بانسبت یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھیں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے بنسبت اوروں کے اپنے بارے میں بخوبی جاننے والا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان امور کی نفی کرنا جن کی نفی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کی ہے، یعنی اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے،
لیکن جس کی نفی کی گئی ہے اس کی مکمل ضد کو اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب موت کی نفی کی ہے تو اس کے لیے کامل حیات ثابت ہوگی، جب اس سے ظلم کی نفی ہوگی تو کامل عدل ثابت ہوگا، جب نیند کی نفی ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کامل قیومیت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی جو صفتیں ہیں توقیفی ہیں، یعنی وہی صفت ثابت ہوگی جنہیں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا، اور انہی صفات، اور ہم انہی صفات کی نفی کی جائے گی جنہیں اللہ نے اپنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی ہو، اپنی طرف سے کسی صفت کی نفی نہیں کریں گے۔ یعنی اس بات میں بھی، نفی میں بھی ہم پابند ہے قرآن و حدیث کے۔ یہ مسئلہ توقیفی ہے، یہ کہ کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا نہیں، اور مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اپنے خالق کو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے والا نہیں۔ اچھا، چوتھا قاعدہ، غیر ثابت شدہ اور غیر نفی کردہ مجمل الفاظ کے بارے میں خاموشی اختیاری کرنی چاہیے، اور ان کے معنی کے سلسلے میں تفصیل طلب کرنی چاہیے۔ اگر ان سے باطل مراد ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا، اور اگر ان سے حق مراد ہو جو اللہ کے متعلق ناممکن نہیں تو اسے قبول کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس کے متعلق درست معنی بتانے کے لیے شرعی الفاظ کو بیان کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی شخص، اس کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھیوں، اگر کوئی شخص جہت ہے، جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، اگر ڈائریکشن سے مراد، جہت سے مراد، اگر اللہ کو محیط جگہ مراد لیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از انسرکلڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سراؤنڈڈ، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور اگر لفظ جہت سے مراد، اب دیکھیں یہ جو لفظ جہت ہے، بات کو سمجھیں، یہ ایسا لفظ ہے جو غیر شدہ ہے، اور نہ ہی اس کی نفی کی گئی ہے، نہ ثابت شدہ ہے اور نہ اس کی نفی کی گئی ہے، اس مجمل لفظ ہے۔ تو اب the first principle is we are silent، اور جو second thing ہے that we will ask the person to elaborate it، to describe it، to explain it۔ اگر معنی باطل آ رہا ہے تو اس کا رد کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے شاع نشان نہیں ہے، جیسا ابھی ہم نے جہت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا، باطل آ رہا ہے، اس کا رد کریں گے۔ لیکن اگر کوئی جہت سے بلندی مراد لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، فوقیت، الوف، استواء، ارتفاع، تو یہ معنی بہتر ہے۔ تو لیکن پھر بھی یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ مجمل لفظ ہے ساتھیوں، ہم یعنی اس سے بچنا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ قاعدہ ہے۔ اچھا، پانچویں چیز ساتھیوں، جو بھی صفت معتبر ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، قرآن کی آیت سے، صحیح حدیث سے، تو وہ کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوگی، وہ عقل سری کے موافقی ہوتی۔ چھٹویں چیز ساتھیوں، صفت کی حقیقت کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بارے میں مکمل معلومات کسی کو نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں مکمل معلومات کسی کو نہیں ہے، اسی لیے کیا یہ بات ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یا پھر یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ صفت کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلا تکییف۔ ساتویں چیز ساتھیوں، اللہ کی جو صفتیں تفصیلی طور پر ثابت کی جائے گی اور مختصر طور پر ان کی نفی کی جائے گی، جیسا ہم نے ذکر کیا، اس بات مفصل، نفی مجمل، یعنی تفصیل کے طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے، دیکھتا ہے، بصیر ہے، دیگر صفات، اور نفی کرنے کے لیے لیس کمثلہ شیء۔ اور ہم نے امام بہقی رحمہ اللہ کا اقتباس نقل کر کر اس کو ذکر کیا۔ آٹھویں چیز ساتھیوں، اللہ کے لیے ہر ثابت اسم میں صفت پائی جاتی ہے، لیکن ہر ثابت صفت میں اسم نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، صفت کیا ہے؟ رحمت۔ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، استوا اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے، لیکن آپ اس سے نام نہیں بنایا جائیں گے۔ نام کے اندر تو صفت ہے، لیکن صفت سے نام نہیں بنائے جا سکتے، ٹھیک ہے؟
8ویں چیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر ثابت اسم میں صفت پائی جاتی ہے. سوری، یہ ہم نے ابھی ذکر کیا جو تو 9واں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات صفات کمال ہے جن میں کسی بھی حیثیت سے نقص نہیں پایا جاتا. یعنی اللہ رب العزت تمام نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، کوئی بھی نقص اس کے اندر پایا نہیں جاتا. 10ویں بات، اللہ کی صفتیں ذاتی و فعلی ہے اور صفات فعل افعال سے متعلق ہے، جبکہ اللہ کے افعال کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو اللہ کے صفات ہے وہ ذاتی ہے ساتھیوں، وہ فعلی ہے، اور صفات فعل افعال سے متعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، تو اس کی یعنی اس کے جو افعال ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یاد رکھیں آپ، ان صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اچھا، 11ویں چیز ساتھیوں کہ جو قرآن و حدیث ہے اس میں جو صفات ثابت ہے، یعنی کتاب و سنت میں صفات ثابت ہونے کے لیے صفت کی صراحت یا اسم اس کا پایا جانا یا اس کام یا اس صفت کی صراحت کرنے والے فعال کا ہونا ضروری ہے. جس طرح رحمت، عزت و قوت کی صراحت ہے، بصیر میں بصر اور سمیع میں سم کی صفت پائی جاتی ہے، اور فعل استواء میں استواء پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں، یعنی یہ کیا بات ہے؟ صفت ثابت ہونے کے لیے صفت کی صراحت یا اسم اس کا پایا جانا. تو یہاں یعنی سمجھے آپ، رحمان ہے، اس کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ رحمت. عزیز ہے، عزت. تو یہ کیا ہے؟ ضروری ہے ساتھیوں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ معنی ہے ہی نہیں تو یہ تو کیا ہوگا؟ تفویض المعنی. اور سلف کا یہ مذہب نہیں تھا، ہم کیفیت بیان نہیں کرتے اللہ کی. اچھا، اور ایک بات، اللہ کی صفات سے پناہ طلب کی جا سکتی ہے اور ان کے ذریعے قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، یہ یاد رکھیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی رضا پناہ طلب کی اور اللہ کی عزت کی قسم کھائی، لہذا صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور اس سے پناہ بھی طلب کی جا سکتی ہے. اچھا، صفت علیہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے اس پر گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنے کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے مشابہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کسی سے مشابہ نہیں. 14 قاعدہ ہے، کسی ایک صفت پر گفتگو کرنا دوسری صفت پر گفتگو کرنے کی طرح ہے. یعنی جس طرح سماع اور بصر اور ارادے کو ثابت کیا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ محبت، رضا، غضب اور کراہت کو بھی ثابت کرے. اشاعرہ کا رد ہے اس میں، بعض صفت کو ثابت کر رہے ہیں، بعض صفت کا انکار کر رہے ہیں، بعض صفت کی تعویل کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ کسی ایک صفت پر گفتگو کرنا دوسری صفت پر گفتگو کرنے کی طرح ہے. 15ویں چیز ساتھیوں، جس کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہو اور وہ اس سے جدا نہیں تو اس کی صفت ہے جو مخلوق نہیں، اور جس کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہو اور وہ اس سے جدا ہو تو وہ مخلوق ہے. اس لیے جس کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے ضروری نہیں کہ اس کی صفت ہو. پہلی بات کی مثال اللہ کا سننا، دیکھنا، راضی ہونا اور ناراض. دوسری بات کی مثال بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر. اب یہاں پر دیکھیں، اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اگر وہ اللہ سے جدا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، یعنی بائن من خلقی ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے خلق سے جدا ہے، اسی طریقے سے اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے. جیسا اللہ کی طرف نسبت کی کیا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی بیت اللہ ہے، لیکن وہ بیت اللہ سے جدا ہے لہٰذا وہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں. اسی طریقے سے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی لیکن وہ اس سے جدا بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسا جو ہے اللہ کی رضا، یہ اللہ سے جدا نہیں ہے لہذا یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اچھا، اللہ کی جو صفتیں ہیں جو 16واں قاعدہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، متواتر شرط نہیں. امام شافعی نے اور دیگر اہل علم نے اس پر مفصل کلام کیا ہے کیونکہ یہ بنیادی اصولی فرق ہے ساتھیوں. 17واں قاعدہ، اللہ کی صفتوں کو مجاز سے بچتے ہوئے حقیقی طور پر بیان کیا جائے گا لیکن کیفیت بیان نہیں کی جائے گی. یعنی
مجاز سے جو ہے بچا جائے گا ساتھی، یاد رکھیں آپ یہ بات۔ اس کی ایک یہاں پر ایک بحث میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں ساتھی، اور یعنی بڑی جو ہے ایک لمبی بحث نہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ آ رہا ہے۔ اگر لفظ، غور سے سمجھے اس کو، اپنے معنی و موضوع میں مستمل ہے تو حقیقت ہے، اگر لفظ کا استعمال غیر معنی موضوع میں ہو تو وہ مجاز ہے۔ اور مجاز جو ہے دو طریقوں سے جھوٹ سے الگ ہوتا ہے، یعنی کذب سے، کذب سے۔ ایک جو جھوٹ ہے اس میں تعویل نہیں ہوتی، جبکہ جو مجاز ہے اس میں تعویل ہوتی ہے، یعنی جو ظاہر ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، مجاز میں جو لفظ ہوتا ہے ساتھیوں، وہ یعنی جو لفظ سے خلاف ظاہر لینے کے لیے قرینہ موجود ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ میں جو ہے قرینہ موجود نہیں ہوتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن میں مجاز کے قائل نہیں تھے۔ بعض علماء جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجاز جو ہے پایا جاتا ہے، اور اہل علم کے نزدیک، بعض لغویین کے نزدیک صحیح رائے یہ ہے کہ لغت اور قرآن میں دونوں میں جو ہے یعنی حقیقت اور مجاز پر مشتمل ہے، لیکن جو اس کا استعمال ہے بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک چیز سمجھنے کے لیے کہ یہ جو حقیقت و مجاز کی بحث ہے کہ مجاز کس طریقے سے الگ ہوتا ہے، یعنی جو ظاہر ہے اسے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب مثالیں آئیں گی تو تفصیل سے آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، جو 17واں قاعدہ ہے کہ مجاز و استعارے سے بچتے ہوئے حقیقی طور پر بیان کیا جائے گا لیکن کیفیت بیان نہیں کی جائے گی۔ 18واں قاعدہ جو ہے ساتھیوں کہ جو بھی صفت کتاب و سنت میں ہو ان پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ اس کا معنی نہ سمجھ سکے۔ 19واں قاعدہ ساتھیوں، جو باب الاخبار ہے، جو باب الاخبار ہے وہ باب الصفات سے زیادہ وسیع ہے، اسی لیے جو بھی اخبار، رپورٹس اللہ پر اطلاق، یعنی جو بھی اخبار کا اللہ پر اطلاق ہونا ضروری، کیونکہ وہ توقیف ہے، مثال کے طور پر قدیم، شے اور موجود۔ یہ 20واں قاعدہ ساتھیوں، اللہ کی صفات کو دیگر صفات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر صفا کو جود پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفتیں بھی غیر محدود ہے، کیونکہ ہر اسم میں صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ غیر محدود ہے، جن سے بعض اللہ کے، یعنی آپ جانتے ہیں بعض جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ علم غیب میں محفوظ ہے، لہٰذا جو صفات ہے وہ بھی کیا ہے ساتھیوں، غیر محدود ہے، they cannot be counted۔ اچھا، اب ایک چیز ساتھیوں، they cannot be counted by us، یہ درست رہے گا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ قواعد ہے۔ آتے ہیں تعویل پہ ساتھیوں۔ ابھی آپ دیکھیں گے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ولہذا یہاں سے جو نقل کیا ہے یہ شرح عقید واسطیہ ہے ساتھیوں، اس کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کی بحث کی ہے کہ تعویل کہتے کس کو ہیں۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل سے ہٹ کر تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ اس موضوع پر یعنی اسماء و صفات کے موضوع پر گفتگو کرنے والے اکثر لوگ، یعنی عقیدے کے باب میں گفتگو کرنے والے اکثر لوگ غیر تعویل یعنی کی عبارت کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا تمثیل اور تشبیہ میں کس تعبیر کو لیا گیا، تمثیل کو، یہاں پر بھی کہا گیا کہ تحریف کو جو ہے استعمال کیا گیا تعویل کی عبارت کے بدلے میں، یعنی تعویل کا جو کیا کہتے ہیں، جو تعویل کے لفظ سے جو ہے، تعویل کے لفظ کو چھوڑ کر اس لفظ کو جو ہے تحریف کے لفظ کو اپنایا گیا۔ اچھا، لیکن مؤلف کی تعبیر چار وجوہ کی بنا پر زیادہ موضوع ہے، کہ کیونکہ لفظ کیوں، پہلی چیز جو آپ نے یہاں پر بیان کی کہ جو لفظ تحریف ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ مواضعہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کہا
یہ جو لوگ ہیں وہ کلمات کو کیا کرتے ہیں، ان کی جو اصلی جگہ ہے اس سے جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر غیر قرآن سے اولا ہے، اس لیے کہ یہ معنی پر زیادہ دلالت کرتی ہے۔ تو پہلی وجہ کیونکہ یہ یحرفون الکلمہ، یہ لفظ قرآن میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا، یہ تعبیر جو ہے صورتحال پر زیادہ دلالت کرتی ہے اور عدل سے زیادہ قریب ہے۔ دلیل کے بغیر کی گئی تعویل کو اس نام سے موسوم کرنا عدل نہیں ہے، بلکہ عدل یہ ہے کہ اسے وہی نام دیا جائے جو اس کا حق ہے، اور وہ تعویل نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اچھا، تیسری وجہ، دلیل کے بغیر تعویل کرنا باطل ہے۔ الفاظ پر غور کریں، دلیل کے بغیر تعویل کرنا باطل ہے، جس سے دور رہنا اور اس سے نفرت کرنا واجب ہے۔ اس قسم کی تعویل سے نفرت دلانے کے لیے لفظ تحریف کا استعمال زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ تحریف کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، جبکہ تعویل ایک نرم سا لفظ ہے جسے قبول کرنا آسان ہے۔ جہاں تک کہ تحریف کا تعلق ہے تو صرف اسے یہ نام دینے سے ہی انسان اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے، طریق سلف کی مخالفت کرنے والوں کے لیے لفظ تحریف کا استعمال لفظ تعویل کے استعمال سے زیادہ مناسب ہے۔ تو جو لوگ تعویل کر رہے ہیں وہ اصل میں تحریف کر رہے ہیں، یہ بات آپ سمجھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تعویل کا جو مسئلہ ہے وہ تحریف سے الگ ہے، کیونکہ سبحان اللہ، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ہر تعویل مذموم نہیں۔ یعنی کیا بات پتا چلی ساتھیوں، یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا کہ ہر تعویل جو ہے مذموم نہیں، یعنی جو سلفیہ ہے وہ اس تعویل کی تردید کرتے ہیں جو باطل اور فاسد ہے، اور معتزلہ جہمیہ یعنی وہ جو قرآنی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے جو تعویل استعمال کرتے ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ البتہ جو صحیح تعویل ہے اس کے ہم قائل ہیں۔ خود علامہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اپنی کتاب کے اندر سوائف کے اندر، آپ نے کہا حاصل یہ ہے کہ جو تعویل نصوص اور اس کے مفہوم کے مطابق ہو، جو سنت میں وارد ہو اور اس کے موافق ہو تو وہ صحیح تعویل ہے، اور جو تعویل نصوص اور اس کے مفہوم کے مخالف ہو جس پر سنت وارد ہو تو وہ تعویل فاسد ہے۔ اس بارے میں خبر اور امر کے درمیان کوئی فرق نہیں، ہر وہ چیز جو اس مفہوم کے برابر ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا وہ مقبول ہے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ مردود ہے۔ یہاں پر 1 منٹ دے ساتھیوں، مجھے صرف 1 منٹ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جو ہر تعویل ہے ساتھیوں، یعنی اس کی جو ہے وہ مضموم نہیں ہے، یہ اصل میں بات عرض کر رہا تھا۔ بات دوسری طرف نہ جائے، چلے ہم شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف ہی آتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا ساتھیوں کہ ہر تعویل مضموم نہیں ہوتی، اس پر میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کس کے لیے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، علمہ التعویل۔ اچھا، یہاں پر لفظ تعویل استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ عمران میں کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس لیے فرمائی کہ وہ تعویل کا علم رکھتے ہیں۔ ہر طرح کی تعویل مضموم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ متعدد معنی میں استعمال ہوتی ہے، مثلا تفسیر، بطور انجام، اور لفظ کے اس کی ظاہری معنی سے ہٹا دینا۔ اچھا، یہاں پر میں رک رہا ہوں ساتھیوں۔ تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 3 باتیں بتائی ساتھیوں کہ تعویل کے 3 معنی ہو سکتے ہیں: تفسیر، انجام، اور لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دینا۔ 3 معنی آئے ہیں ساتھیوں، کس کے لیے؟ تعویل کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات میں ضمن عرض کرتا چلوں کہ تعویل ساتھیوں تفویض سے افضل ہے، کیونکہ جو تعویل کر رہا ہے کم سے کم معنی کو تو ثابت کر رہا ہے، جبکہ جو مفوض ہے وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یعنی آپ اس سے پوچھیں گے ثم استوی علی العرش کا کیا معنی ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے اس کا معنی معلوم نہیں۔ یعنی وہ نہ معنی کو ثابت کر رہا ہے۔ تو تعویل ایک اعتبار سے افضل ہے تفویض کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر۔ پہلی بات،
کہتے ہیں کہ جہاں تک تعویل تفسیر کے معنوں میں ہے تو اکثر مفسرین جب کسی قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعویل اس طرح سے ہے، پھر اس کا معنی بتاتے ہیں۔ تفسیر کو تعویل کا نام دینے کی وجہ سے اس میں کلام کو اس کی مرادی معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، تعویل کسی چیز کا انجام، یہ لفظ قرآن مجید میں مارد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر آپ نے کہا هل ينظرون الا تعویلا یوم یأتی تعویلہ یقول الذین نعسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا سورہ اعراف کے اندر کہ وہ انہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن، یعنی دیکھیں تعویل یہاں پر کس معنوں میں، انجام کے لیے، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے بھول چکے تھے کہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آتے تھے۔ اب اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ یعنی خبر دی گئی تھی کہ یہ لوگ اس کے انجام کا انتظام کرتے رہے، تو یہاں پر بطور انجام جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، تو گویا یعنی اس میں کیا ھذا تعویل، یعنی یہ کیا ہے، یہ ہمارے جو ہم نے پہلے خواب دیکھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کا قول یہ بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات ان کے سجدہ کرنے کے بعد فرمائی تھی۔ تو انجام آپ سمجھ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکوع اور سجدہ میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ پوری جو باتیں ہیں ساتھیوں، یعنی دو چیزیں یہاں پر ثابت ہو رہی ہیں، ایک کہ تعویل تفسیر کے لیے، دوسری بات تعویل انجام کے لیے۔ تیسرا جو تعویل کا معنی ہے وہ لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دینا، یہ قسم محمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ دیکھیں غور سے، کہتے ہیں کہ تیسری قسم بھی مطلقاً مذموم نہیں ہے اور مطلقاً محمود بھی نہیں۔ اگر تعویل کسی دلیل کی بنیاد پر کی جائے تو محمود ہوگی اور تفسیر کہلائے گی، بصورت دیگر وہ مذموم ہوگی اور تحریف کے باب سے نہ ہوگی، تفسیر کے باب سے ہوگی۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اہل تحریف اس کا ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، لفظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس پر استقرار پکڑا اور اس پر علو اختیار کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ استوا کے معنی، تو یعنی استوا کا معنی کیا ہے غلبہ، تو ہم کہیں گے یہ خود ساختہ تعویل ہے جو کہ در حقیقت تحریف ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کے مخالف معنی ہے جس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے۔ اور بعد میں آپ نے پورے جو ہے وہ اقوال نقل کیے ساتھیوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اور یہ اس قسم کی تعویل جو بغیر دلیل کے ہوں، یعنی کہتے ہیں جو تعویل یعنی جو بغیر دلیل کے ہوں وہ تحریف ہے۔ یہ بات شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ یہ قرآنی تعبیر ہے، اور دوسرے اس لیے کہ تحریف کرنے والے کے مناسب حال ہے۔ یعنی قرآنی تعبیر کیا ہے کہ تعویل کرنے والے اصل میں محرفین ہے، تحریفی ہے، اور اس لیے کہ تحریف کرنے والے کے مناسب حال ہے، یعنی گویا یہ تحریف معنوی کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی کہ اس طریق سلف کے مخالف طریق اختیار کرنے والے سے زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے، مزید برا تحریف جیسی ہی مذموم ہو جاتی ہے، جبکہ تعویل مذموم بھی ہو جاتی ہے اور محمود بھی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ چار وجوہات کی وجہ سے تعویل کی جگہ تحریف کی تعبیر اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ تعویل کی بحث سمجھائی ہے شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ۔ یہاں پر ایک بات جو میں بھول نہ جاؤں جو شیخ ارشاد الحق اثری نے بیان کی، آپ نے کہا دراصل تعویل کے اطلاق کو نہ سمجھنا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی غلطی ہے۔ اسرار احمد کے رد میں لکھا ہے ائمہ محدثین نے بدعات جو جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، ان کی تعویلات باطلہ کے بارے میں جب فرماتے ہیں کہ یہ تعویل ہے،
تو اس سے مراد صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے برعکس محض رائے اور اپنے افکار باطلہ کی تائید میں بیان کی ہوئی تعویل مراد ہوتی ہے، یعنی بغیر دلیل کے۔ اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام سے، یعنی یہ اصل جو ہے، یعنی آگے پھر بحث بڑھتی ہے تو کہتے ہیں یہ اصل میں تعویل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھیوں، یہاں پر ایک اور بات ہم نقل کرنا چاہیں گے۔ بہت بہترین کتاب فضیلت الشیخ واصل وصی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، عقیدہ سلف پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ۔ وہ 3 جلدوں میں کتاب چھپی ہے ساتھیوں، اور اس میں بہت سارے علمی جو ہے فوائد ہیں، اور اس کے اندر آپ نے تعویل کے متعلق جتنے بھی اقتباسات ان کے ہیں، میں انشاءاللہ جو انہوں نے جمع کیے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ تعویل کے متعلق جو بحث چل رہی ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سے ہم نے بعض اقتباسات نقل کیے تھے، وہ آپ ضرور ضم التعویل پڑھیں، مختصر سی کتاب ہے، جن کے پاس نہیں ہے، نہیں سبحان اللہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں، انگلش میں، آپ پڑھ لیں۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ متشابہ نصوص میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں وارد ہوئی ہے، جن پر ایمان رکھنا واجب ہے اور ان کی تعویل میں لگ جانا حرام ہے۔ یہ بات ابن قدامہ نے کہی رحمت اللہ علیہ۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 44 کے اندر آپ نے لکھا ہے، اور رہا اجماع تو وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے ترک تعویل پر اتفاق کیا ہے، جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ان کے بعد، یعنی آپ نے بہت سارے اقوال نقل کیے، اور نقل کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام نے ترک تعویل پر اتفاق کیا ہے، جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ان کے بعد ہر زمانے کے لوگوں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ تعویل صرف بدعتی یا بدعت کی طرف منسوب شخص ہی کرتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ بات ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ یہاں پر ایک بات، ایک حنفی عالم گزرے ہیں عبد الشکور سالمی، ان کی کتاب ہے تمہید، اس کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہے، انہوں نے لکھی ہے ایک بات، بڑی دلچسپ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض صفات کی تعویل بھی کفر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جان لو کہ معتزلہ اور جہمیہ نے تمام صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے، جیسے سما، بصر وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر تو ہے، مگر اس کے لیے سمیع اور بصیر، سما اور بصیر، سننا اور دیکھنا ثابت نہیں۔ بعض اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہے لیکن پھر اس کے بھی اندر جو ہے، یعنی اس کا بھی جو انہوں نے اس کے اندر تعویل کی، اور اس کے وجہ سے یعنی گویا انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ یہ نص کے منکر بنے۔ اب یہاں پر دیکھیے ساتھیوں، یہ ماتریدی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صفات کے انکار کرنے سے، صفات کا انکار کرنا یا اس میں تعویل کرنا یا اس کے ظاہری معنوں سے اس کو اعراض کر صرف کر دینا، یعنی پلٹ دینا، یہ کفر ہے۔ تو جب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سننے کو، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو، یعنی اس کے اندر تعویل کرے تو وہ کفر ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ان جو صفات قبریہ ہے، اس کے اندر جو تعویل کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ پھر کیا وہ کفر نہیں؟ اچھا، ایک اور بات یاد رکھے ساتھیوں، کالمیدیوں درہ فضل اللہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو تعویل جو شیخ محمد صالح عثیمین نے کہی، وہ فارسی میں اصل میں کتاب، اس کے اندر آپ نے یہ بات کہی، جو تعویل، المعتمد کتاب کا نام ہے، جو تعویل بے دلیل ہو وہ گمراہی، ٹھیک ہے، جو تعویل بے دلیل ہو وہ گمراہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بعض لوگ، جیسا ہم نے ذکر کیا، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا المصوّع کے اندر کہ تعویل کی 2 قسمیں ہیں، جیسا ہم نے پچھلے موضوع میں، پچھلے درس میں بھی ذکر کیا۔ ایک تو وہ ہے جو قرآن و سنت اور اجماع کے قطعی حکم کے مخالف نہیں ہے، اور دوسری وہ جو قرآن، حدیث، اجماع، اس کے قطعی حکم کے مخالف ہو۔ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ ایسی تعویل کرنے والا زندیق ہے۔ اور آگے لکھا، پس جو آدمی رویت باری تعالی، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات، صراط مستقیم،
میزان، ان چیزوں کا جو انکار کرے، یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یعنی یہ کہے کہ مجھے ان راویوں پر اعتماد نہیں، یہ کہنا کہ راویوں پر تو مجھے اعتماد ہے مگر یہ حدیث مؤول ہے، اس کے اندر تعویل ہے، اور پھر اس کی ایسی تعویل کرے جو پہلے نہ سنی گئی ہو، یعنی اسلاف نے نہیں کی، تو یہ آدمی زندیق ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات، اور ایک بات غور سے سمجھیں، شیخ ابو القاسم ابن مندہ رحمت اللہ علیہ نے رد الجہمیہ میں کہا کہ تعویل محدثین کے نزدیک تکذیب کی ایک قسم ہے، یعنی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور ہمارے معاصر، یعنی آپ دیکھیں، بلکہ ساتھیوں آپ تعجب کریں گے، مولانا مودودی نے اپنی ایک کتاب جو ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن کے اندر کیا کہتے ہیں بالعموم قرآن میں ایسی تعویلیں اس وقت کی جاتی ہے جب ایک شخص کسی آیت کے صاف اور سیدھے مطلب کو دیکھ کر اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو اللہ میاں سے بڑی بے احتیاطی ہو گئی ہے، لاؤ میں ان کی بات کو اس طرح بنا دوں کہ ان کی غلطی کا پردہ ڈھک جائے اور لوگوں کو ان پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ یعنی مولانا مودودی کے نزدیک بھی تعویل کرنا کا ہے گویا یہ ایک جرم ہے۔ اچھا، ایک اور بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعویل کے متعلق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر کہتے ہیں مسلمانوں کے اتفاق سے یہ جائز ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ظاہر سے کی جائے اور کلام کے ظاہر سے پھیر دیا جائے، اس میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی جو ہے یعنی بری بات نہیں ہے، اگرچہ اس کی تعویل اور صرف کا نام دیا جائے، کیونکہ اس تفسیر اور تعویل پر قرآن پاک کی دلالت موجود ہے، سنت اس کے موافق ہے، سلف اس پر قائم ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے، قرآن کی تفسیر بالرائے نہیں ہے، بالرائے نہیں ہے، کیونکہ بالرائے ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک دم تعویل جو قرآن مجید کو اپنے یعنی اپنے فہم سے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کی رہنمائی کے بغیر پھیر دے تو اس کے متعلق تو پہلے جو ہے تحقیق گزر چکی ہے، یعنی ایسا شخص گمراہ ہے۔ تو یہاں پر بھی مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، تو یہاں پر بھی تعویل کی دوسری قسم بتائی جا رہی ہے، جیسا ہم نے دیکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعویل کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ اچھا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا؟ حاصل یہ صواعق المرسلہ کے اندر حاصل یہ کہ جو تعویل نصوص اور مفہوم کے مطابق ہو، جو سنت میں وارد ہو، ان کے موافق تو صحیح تعویل ہے، اور جو تعویل نصوص کے مفہوم کی مخالفت نہ ہو، جیسا ہم نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر ساتھیوں ایک بات اور سوال آنا بھی چاہیے کہ صحیح تعویل کے قواعد کیا ہے اور باطل تعویل کی علامات کیا ہے، تو اس پر محققین نے تفصیل سے لکھا ہے ساتھیوں، اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ جا کر پڑھ لیں، علامہ ابن قیم کی صواعق کر لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم التعویل میں ایک بات کہی، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی تعویل نہیں کی، ان الفاظ کا ان مجازی معنوں پر محمول کرنا تعویل نہیں، کیونکہ تعویل کا لفظ اپنے ظاہری معنی سے پھیرنے کا نام ہے، لیکن ان الفاظ سے یہی مجازی معنی ہی ظاہر ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ معنی یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہاں پر ہم نے یہ بات کا یہ آیت کا یہ مطلب لیا ہے یا ہے حدیث کا، اور آپ کہیں کہ ہم بھی تعویل کر رہے ہیں، تو ابن قدامہ نے کہا نہیں، تعویل تو اس وقت ہوگی جب ہم نے کیا کیا، اس کو ظاہری معنوں سے مکمل پھیر دیا، لیکن ہم نے مجازی معنی لیا کیونکہ ظاہری معنی لینا یہاں پر محل نظر تھا، ناممکن تھا، ٹھیک ہے؟ عبدالعزیز بخاری نے یہی بات کہی، آپ نے کیا کہا؟ سلف میں کسی سے بھی وجہ، ید اور استوا کی تعویل منقول نہیں، تو آپ دیکھیں جو تعویل کر رہا ہے وہ سلف کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بلکہ وہ لوگ اس سے منع کرتے تھے، یہاں تک کہ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ سے جب استوا کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا استوا مجہول نہیں، کیفیت اس کی غیر معقول ہے، ایمان اس پر رکھنا واجب ہے، شک اس میں کرنا شرک ہے، سوال اس کے بارے میں کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ کشف الاسرار۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، اور جو بات کس نے کہی، یہ بات نقل کی عبد الشکور سالمی نے، وہ کہتے ہیں اگر تعویل کرنا واجب اور درست ہوتا
تو ہمارے لیے اس کو اس طرح نقل کیا جانا چاہیے تھا جیسا کہ قرآن مجید تفسیر اور قرات نقل ہوئے ہیں. اور جب صحابہ کرام تابعی کرام سے تعویل کرنا ثابت نہیں ہے. ایک حنفی عالم ہے جیسا تمہید ان کی کتاب ہے، آپ دیکھ لیں، تو تعویل سلف سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو تعویل جو ہے ساتھیوں ایک محض احتمال کا نام ہے. تعویل جو ہے یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے. عبد الشکور سالمی نے یہ بات کہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جو ہم نے بطور تعویل پیش کی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہماری مراد یہ ہوگی، مگر ان آیت کی تعویل حقیقتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہی بات دیگر علماء نے بھی کہ آپ العقیدۃ والکلام اٹھا کر دیکھیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ تعویل، یہ لکھ کر رکھیں کہ تعویل محض احتمال ہے، یہ علم یقینی نہیں. کشف البیان مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو دیوبند کے مشہور عالم دین ہیں، آپ نے لکھا ہے چونکہ متاخرین کے زمانے میں کئی فرقے باطلہ امت مسلمہ کے وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف تھے، جن میں سر فہرست مجسمہ اور مشبہہ ایسے فرقے تھے، مقاتل ابن سلیمان، جو صفات متشابہات کے ظاہر یا الفاظ کا سہارا لے کر اللہ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے. متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ یہ فرقہ باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے، تو انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب سادہ عام فہم معنی میں بیان کیے. مثلا کہا ید سے ہاتھ نہیں قدرت مراد ہے، وجھ سے چہرہ نہیں بلکہ ذات مراد ہے، استوا سے استقرار و جلوس نہیں بلکہ غلبہ مراد ہے، تاکہ سادہ مسلمانوں کو مجسمہ اور مشبہہ کے گمراہ کن خیالات سے بچایا جا سکے. کشف البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166. اب آپ دیکھیں ساتھیوں، یہاں پر دو تین باتیں واضح نظر آ رہی ہیں. شیخ جناب سلیم اللہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سلف نے تعویل نہیں کی، یہ متاخرین نے کی. پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعویل کی یہ ردت الفعل کے طور پہ، یعنی رد عمل کے طور پہ، کیونکہ مشبیہ ایسے کہہ رہے تھے they went to one extreme، تو ہم ایک دوسرے ایکسٹریم میں چلے گئے. یہ بات خود جناب سلیم اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور تیسری بات جو آپ کو یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے ساتھیوں کہ آیا سبحان اللہ اہل علم کو یہ بات، ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ تعویل کے راستے کو اختیار کرتے، جیسا آپ نے خود کہا کہ عام مسلمان گمراہ ہو رہا تھا، تو کیا قرآن و حدیث، سلف، ائمہ، متقدمین کا جو راستہ ہے، کیا وہی راستہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا؟ کیا وہ راستہ عوام کو ہدایت لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب بھی تو عوام موجود تھے، صحابہ کے دور میں بھی تو فتنے تھے، جب بھی تو خوارج موجود تھے. جعد ابن درہم کوئی یعنی چوتھی پانچویں صدی کا شخص نہیں، یہ دوسری صدی کا شخص ہے. جہام بن صفان، کیا یہ راستہ سلف نے اختیار کیا؟ اگر واقعی میں یہ راستہ قابل محمود ہوتا تو کیا سلف اختیار کرتے؟ یقیناً اختیار کرتے. لیکن سلف کا اختیار نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راستہ گمراہی. اچھا، ایک اور بات ساتھیوں جو تعویل کے متعلق شیخ عبداللہ ابن تیمیہ نے کہی، کہتے ہیں کہ 4 اصول یاد رکھنا ہے ساتھیوں. 4 اصول. پہلا اصول کہ اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق میں سے بندوں کی اصلاح اور ان کے یعنی آخرت کا بہترین انجانے وہ سب سے زیادہ اور سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. نہیں، اللہ تعالیٰ، آپ سمجھ رہے ہیں بات، یعنی بندوں کی اصلاح کیسی ہوگی، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیسا کرنا ہے، جنت سے کیسے جنت میں کیسے ان لوگوں کو جنت کا راستہ کیسے ان کے لیے ہموار کرنا ہے، جہنم سے نجات کیسے دلوانا. یہ جو طریقہ ہے، طریقہ نجات، دا پارٹ ٹو سیلویشن آپ کہہ لیں، یہ سب سے زیادہ کون جانتے تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا اصول کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جو کچھ انہیں عطا کیا وہ آپ نے مکمل پہنچایا. کسی چیز کو جو ہے یعنی بندے کی ہدایت کے لیے، معاد و معاش کے لیے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا تھا
وہ مکمل عطا کیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ دیکھیں، ماں کے پیٹ سے لے کر گور تک اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی انتظام کیا، اور جو روحانی ضرورتیں ہیں اس کا بھی انتظام کیا، جسم کی غذا کا بھی انتظام کیا، روح کی بھی غذا کا بھی انتظام کیا. تو یہ اب جسم کی غذا کیا ہے ساتھ، آپ جاتے ہیں کھانا پینا مٹی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے، یعنی بارش آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم تفصیل میں نہیں جاتے. اچھا، پہلی چیز اللہ کے قریب ہونے، اللہ سے کیسے قریب ہوا جائے، سب سے بہتر جاننے والے انبیاء ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چاہیے، جو اسباب چاہیے، وہ اسباب مکمل ہمیں فراہم کیے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو سب سے زیادہ جاننے والے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ تھے. چوتھی چیز ساتھیوں، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں، مکمل زندگی 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال، پوری زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں مخلوق خدا کو کسی تعویل کی دعوت دی، یعنی کبھی نہیں دی. تو اب جب دعوت نہیں دی تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک تو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ احتمال ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ یقینی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مراد رہے ہیں اللہ کی مراد نہ ہو. تو پھر دعوت کیوں دے رہے ہیں جب آپ خود یقین پر قائم نہیں؟ یعنی آپ خود جب آپ کا علم ظنی ہے، یقینی نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. کیا دین، سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسے چھوڑ سکتا؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس راستے پر چھوڑا؟ نہیں. کیا صحابہ نے تابعین کو ایسی تعلیم دی؟ نہیں. تو پھر یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ جو تعویل اور جس قسم کی تعویل آپ کر رہے ہیں یہ تعویل سلف کا منہج نہیں ہے. تو بہرحال بات بہت وقت ہو گیا، یہاں تک آپ یہ بات سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے اسماء و صفات کا جو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم باقی مثالوں سے اس موضوع کو جو ہے اور واضح کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.